مکتب پڑھنے والے بچوں میں 2 بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مکتب کی پڑھائی، مدرسے کی تعلیم، قرآن کریم کو حفظ کرا دینا یہ معمولی بات ہے، حالانکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من شہد القرآن حین یبدأ۔ ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس بچہ ہمارا عامہ پارہ شروع کرنے والا ہے، قرآن کریم شروع کرنے والا ہے، بس مولوی صاحب کے لیے 1 لنگی کا انتظام کر دیتے اور 1 کلو مٹھائی کا انتظام کر دیتے اور سمجھتے کہ ہم نے امام صاحب کے امامی کا حق ادا کر دیا۔ قربان جاؤ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پڑھنے والوں اور قرآن کے پڑھانے والوں کی عظمت خود آپ صاحب قرآن سے سماعت فرمائیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من شہد القرآن حین یبدأ، کہ جو آدمی کسی بچے کا قرآن شروع کرایا جائے اور جس مجلس کے اندر بچے کا قرآن شروع کرایا جائے اور اس مجلس کے اندر جو لوگ موجود ہوں، جن لوگوں کی موجودگی میں بچے کو اللہ کا کلام شروع کرایا جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اس طرح سے اجاگر کی کہ جیسے اسلامی مذاہب کے اندر اور اسلام کے اندر جب کوئی مسلمان یا صحابہ کی جماعت جب جنگ میں فتح حاصل کر لیتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح پر جس طرح مسرت کا اظہار صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اسی مقام اور عظمت بیان کیا ہے جو لوگ کسی بچے کا قرآن کریم شروع کیا جائے اور اس مجلس کے اندر موجود ہو۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من شہد القرآن حین یبدأ، کہ جب کسی بچے کا قرآن شروع کرایا جائے اور جو لوگ اس قرآنی مجلس کے اندر موجود ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَأَنَّمَا فَتْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ شرکت کرنے والے لوگ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد ہوتا ہے اور اس میں فتح کرنے والے کا جو مقام جو جماعت کا ہے وہی جماعت کا مقام قرآن کریم کی مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وَمَنْ شَهِدَ الْقُرْآنَ حِينَ خَتْمَهُ، اور ایسے ہی جب کوئی بچہ قرآن کریم کو مکمل کر لے، اللہ کے نبی نے یہ وضاحت نہیں فرمائی ناظرہ مکمل کرے، حفظ مکمل کرے، کچھ بھی مکمل کرے، اگر ناظرہ ہی مکمل کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من شہد القرآن حین ختمہ، کہ جب بچہ قرآن کریم کو مکمل کرے اور اس مکمل کرنے والی مجلس کے اندر جو لوگ شریک ہوں اور جو لوگ موجود ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا الْغَنَائِمُ، کہ جیسے اسلامی شریعت کے اندر جب مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، جنگیں ہوا کرتی تھی اور اس جنگ کے اندر مسلمان فتح پانے کے بعد جو مال غنیمت بٹورتے تھے، جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا، ان میں ان مسلمان صحابہ کو جو حصہ ملا کرتا تھا اور یہ حصہ کا ملنا، مال غنیمت کا ملنا جس قدر باعث مسرت بات ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اختتام والی مجلس میں شریک ہونے والے انسان ایسے ہی ہیں فَكَأَنَّمَا الْغَنَائِمُ، گویا وہ لوگ غنیمت کا مال بٹور رہے ہیں یہ بیٹھ کر کے، اور ہم اور آپ حضرات اس مجلس میں شریک ہیں جس مجلس کے اندر بچوں نے قرآن کریم کو مکمل یاد کیا ہے۔ ختمہ، جس قرآن مجلس کے اندر بندوں اللہ کے نیک اور معزز بندوں کی موجودگی میں بچوں نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے، تو ہم لوگ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں اور ہم لوگوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے ہی ہے کہ جیسے غنیمت تقسیم کیا جائے، جس وقت مال غنیمت تقسیم کیا جائے اور غنیمت میں مال غنیمت میں حصہ لینے کے لیے صحابہ کی جماعت موجود ہے۔ یہ معمولی مجلس نہیں ہے، یہ معمولی مجلس نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، بے شمار پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اس پروگرام کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے اور اس پروگرام کی نسبت اللہ کی ذات سے ہے، اور یہ دنیا کے پروگراموں کی طرح نہیں کہ اس پروگرام کے اندر خرافات، بدعات، رسومات آپ کو سکھایا اور بتایا جائے، بلکہ آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت خود صاحب قرآن سے اگر معلوم کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا صحابہ کے دو حلقے لگے ہوئے ہیں، صحابہ دو جماعت میں تقسیم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حلقوں کے قریب گئے، دیکھا صحابہ کے جماعت کا ایک حلقہ جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھ رہی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، دیکھا دوسری جماعت قرآن کریم کو پڑھ رہی ہے اور ان پڑھ لوگوں کو پڑھ کر کے قرآن کریم کو پڑھنا سکھا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلہم علی الخیر، یہ دونوں جماعت خیر اور بھلائی کا کام کر رہی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان دونوں جماعتوں میں سے کہ ایک جماعت جو قرآن کو پڑھ رہی ہے، اذکار و تسبیحات کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور ایک جماعت جو قرآن کریم کو سیکھ رہی ہے اور سکھا رہی ہے، ان دونوں جماعتوں میں سب سے بہتر جماعت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر معلم اور استاد بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ گویا اللہ کے نبی کے فرمانے کا یہ مقصد تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سب سے بہتر جماعت وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھ رہی ہے اور میرے امت کے افراد کو قرآن کریم سکھا رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آج کے ڈیٹ میں، آج کے وقت میں کائنات کے دھڑکن پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اپنے جسمانی شکل و شباہت کے اندر، تو آپ علیہ السلام اسی مجلس کے اندر بیٹھنا پسند فرماتے جس مجلس کے اندر قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عالیہ کے اندر ایک عجیب و غریب مقدمہ ہے۔ جنگ احد کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد تقریباً لکھا گیا تاریخ کے اندر کہ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے۔ اب جو لوگ عرب گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی زمین ریتیلی ہے، پتھریلی ہے، قبر کا کھودنا وہاں ایک مشکل ترین مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی ایک جماعت جنب غفیر اور زیادہ تعداد میں صحابہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اتنے سارے صحابہ کو دفن کرنے کے لیے اتنی ساری قبریں کھودنا بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب اس مقدمے کا فیصلہ صحابہ کو بتایا اور سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، چند قبریں کھودو اور ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفن کر دو، کفن دفن کا انتظام کر دو۔ چند
چند قبریں کھودی گئی. پھر سب سے یہ مسئلہ اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعداد شہید ہونے والوں کی 70 ہے اور ہمارے پاس قبریں محدود ہیں, اور ان صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے بعض صحابہ وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مکہ اپنا وطن چھوڑ کر, اپنی جائیداد چھوڑ کر, اپنا سب کچھ نچھاور کر کے ایمان اور اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے اور دین پہ عمل کرنے کے لیے مدینہ تشریف لائے ہیں. تو یا رسول اللہ ان کی مہاجریت کا اپنے گھر چھوڑنے پر ترس کھا کر پہلے قبر کے اندر مکہ سے آنے والے, ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو قبر میں اتار کر پچھم کی جانب انہیں رکھا جائے, یا مدینہ کے صحابہ جو شہید ہوئے ہیں, مدینہ کے انصار صحابہ کی دین اور شریعت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں, ان کے قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے انصار صحابہ کو قبر میں اتارا جائے اور پچھم کی طرف لے رکھا جائے, قبلہ رخ ان کا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کا عجیب و غریب فیصلہ کیا. آپ کو تعجب اور حیرت ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک تاریخی جملہ کہ نہ مکہ سے آنے والے کو مقدم رکھا جائے, نہ مدینہ کے والوں کی قربانیوں کو یاد کر کے مقدم رکھا جائے, اور پہلے قبر میں اتار کر قبلہ کا رخ کر دیا جائے ان کا, بلکہ مقدم رکھنے میں یہ فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی اور ارشاد فرمایا کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید ہونے والے شہداء صحابہ کی جماعت میں یہ دیکھو کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کن کے سینوں میں موجود ہے, کس شہید کو زیادہ قرآن کی آیتیں اور سورتیں یاد ہیں. چنانچہ قبر میں جو اتارا گیا صحابہ کے, شہید ہونے والے صحابہ کو یہ دیکھا گیا کہ کون مکمل حافظ ہے, کون ادھورا حافظ ہے, کس کو زیادہ سورتیں یاد ہیں, ان کو قبر میں پہلے اتارا گیا. یہ قرآن کریم کو یاد کرنا, قرآن کریم کو پڑھنا, قرآن کریم کو پڑھانا یہ معمولی بات آپ کی نظر میں ہو سکتی ہے, لیکن یہ باسعادت کام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایک قافلہ بنا کر آنن فانن روانہ کرنا پڑا جہاد کے لیے, معرکہ کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اعلان کرایا کہ مجھے ابھی اسی وقت ایک لشکر تیار کرنی ہے, جو لوگ مدینہ کے اندر ہیں مسجد نبوی کے اندر تشریف لائیں. سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے, اجل صحابہ, بڑے بڑے صحابہ, علم, تقوی, فتویٰ, عمر کے اعتبار سے بڑے بڑے صحابہ اس لشکر کے اندر موجود تھے. مسئلہ یہ اٹھا کہ اس لشکر کا قائد, رہبر, امیر کس کو منتخب کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب خاندان نہیں دیکھا, شہرہ, چرچا, صورت نہیں دیکھا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبر, امیر بنانے کے لیے ان صحابہ میں سے اکثر کا قرآن سنا تھا. سب لوگ قرآن پڑھ کر کے سنا. ایک نوجوان کم عمر صحابی, سب سے عمر میں چھوٹے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے. انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا, بڑا اچھا لب و لہجہ میں پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے سورۃ بقرہ بھی یاد ہے. کیا کہا؟ مجھے سورۃ بقرہ بھی یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت فرمایا اور اس نوجوان صحابی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا اب معک سورۃ البقرہ, کیا تمہیں سورۃ بقرہ یاد ہے؟ تو صحابی نے عرض کہا یا رسول اللہ سورۃ بقرہ کے علاوہ سورۃ رحمان بھی یاد ہے, سورۃ نساء بھی یاد ہے, بہت ساری سورتیں قرآن کی مجھے یاد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذْهَبْ وَأَنْتَ أَمِيرُهُ, جاؤ تم اس لشکر کے قائد اور رہبر اور امیر ہو. یہ عظمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی, قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کی. آج یہ دنیا اور خاص طور سے مسلمان اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتا. پیارے پیغمبر جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی اور فرمایا کہ من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، فحفظہ، اور قرآن کریم کو حفظ کر لیا، واستحضرہ، اور اس کا استعمال رکھا، واستحضرہ، اور اس کا استحضار رکھا، یعنی اس کو پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ احل حلالہ وحرم حرامہ، اور قرآن کریم نے جس چیز کو حلال کیا اسے حلال جانا، اور قرآن کریم نے جس چیز کو حرام کیا اسے حرام جانا، یعنی حلال و حرام کے